بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے نئے نئے روایات اپنا کر اپنے ازواجی تعلق کو خراب کر لیتے، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا کیا حکم ہیں۔ ہم چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم سفر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قبل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی کو خرچہ دینا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے زیادہ ہے۔ حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں ایک لاتعداد پرواہ والد حضرات کی بھی ہے کہ جن لوگوں کو کھانا پینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والد پر لازم ہوتا ہے وہ ترستے رہتے ہیں، جبکہ والد کا پیسہ دوستوں کی محفلوں اور اپنی بے خواہشات کی تکمیل میں اڑتا رہتا ہے۔ ایسے والد پر دوستوں کے لیے یہ حدیث پاک قابل علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ناظرین، حضرت ابو منصور رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص خدا کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں اور اہل عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازم ہے بلکہ عبادت اور اصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسے لگانے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ہم پہلے اپنی بیوی بچوں اور اہل عیال پر خرچ کریں۔ جس طرح اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا لازم اور ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل و عیال پر خرچ کرنا استقامت کے باوجود ان کے خرچ میں تنگی کرنا گناہ بھی ہے، اور ان کی حق تلفی میں جو لوگ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کا خرچہ ان کے ذمے ہو۔ روایت میں ہے کہ تو کوئی چیز اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھ پر اس پر اجر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1295۔ اب رہا یہ سوال کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، اس کا قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان میں سے اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ ہی اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان کا آراستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں عدل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، خامد اپنے بچوں اور بیوی کو
ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ پھانٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپے دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی آرایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جواب دینا ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے وہابات کے جواب دہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور شعور والا پیدا کیا ہے۔ اس کی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہیں تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہوتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے، کہ اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم دے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور اپنے شوہر کی کمائی دے کر اس کو اپنی ضرورت زندگی کے مطابق اپنی خواہشات کا پورا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور زکوٰۃ کرتی ہے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! خاوند کو چاہیے کہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنے خاندان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت غیر نمازی بنا دے اور ہم سب کی بیماریاں دور کرے۔ آمین۔